حجاج کا قافلہ جا رہا ہے، حجاج کرام کے جب جا رہے ہیں تو اس کے اندر حجاج کرام کو دیکھتے ہوئے انسان سے جب پوچھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دے رکھا ہے، پھر آپ حج کے سفر پر کیوں نہیں جاتے؟ آپ سفر حج پر کیوں نہیں جاتے؟ اب حج کے فریضے کو انجام کیوں نہیں دیتے؟ تو انسان بہانہ یہ لگاتا ہے کہ ابھی بیٹیوں کی شادی باقی ہے، ابھی گھر بنانا باقی ہے، ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، جب تمام کے تمام کام سے ہم فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے۔ نہیں، بلکہ حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب انسان وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہاں جانے کا پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ ہم وہاں آسانی سے جا کر واپس آ سکتے ہیں، اور جانے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ برداشت کر سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو بیٹی کی شادی کی وجہ سے، بیٹی کی شادی کی وجہ سے، گھر کے کام کی وجہ سے انسان کو حج کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کے اندر بہت سارے منافع ہیں، حج کے اندر بہت سارے منافع ہیں۔ اس میں حج کا سب سے بڑا نفع یہ ہے جب انسان حج کرتا ہے، حج کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر ترقی عطا فرما دیتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی حاجی حج کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ خوشحال رہنا لگتا ہے۔ اس لیے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر حج کو فرض کیا ہے، حج کو فرض کیا ہے، انہیں چاہیے پہلی فرصت میں ہمیں حج کے فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ ہاں، ایک بات یہاں پر سنتے چلیں کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ جیسے ہر سال ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ہر سال ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ فرض کر رکھی ہے۔ جب تک ہم دھرتی کے اوپر زندہ رہیں گے ہمیں نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کو فرض کیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو ایک ہی حج کرنا چاہیے، ہم متابعت کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ حج کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم حج کریں گے تمام کے تمام حج نفل کے اندر شمار ہوں گے۔ ہاں، حج کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہے ہوں، دکھانے کے واسطے، شہرت کے واسطے، حاجی بننے کے واسطے، نام و نمود کے واسطے، ریاکاری کے واسطے ہمیں حج نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس حج کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی کی فراوانی عطا فرما دے گا، اس حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کے اندر شامل فرما لے گا۔ دوسرا، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر حج پر جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے کے اندر، اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، انسان اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری کیا کرتا تھا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ان کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ ایک بچی جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے، کچرا کنڈی ہوتی ہے، ڈسٹ بین ہوا کرتی ہے، لوگ پورے محلے کا کچرا لا کر وہاں ڈالتے ہیں، کسی نے مری ہوئی مرغی لا کر وہاں پر پھینک دیا، اور اچانک ایک بچی آئی، اس مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر لے کر بھاگ گئی۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب اس بچی کو دیکھا، اپنے کسی خادم سے کہا کہ اس بچی کو بلا کر لاؤ۔
جب بچی کو بلا کر لایا گیا، پوچھا بیٹی تم نے مردار مرغی اٹھا کر کیوں لے کر گئے؟ مردار مرغی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو تو حرام قرار دیا ہے اور تم مردار مرغی اٹھا کر لے کر جا رہے ہو۔ اس بچے نے روتے ہوئے کہا حضور 3-4 دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہی فاقہ چل رہا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فاقہ ہے، ہم اپنی جان بچانے کے واسطے، جان کی حفاظت کے واسطے ہم یہ مرغی میں اٹھا کر لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس کو کھا کر میں اپنی جان بچا سکوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے جیسے ہی اس واقعے کو سنا، اس بچے کی زبان سے سنا، عبداللہ ابن مبارک نے اپنے حج کو ملتوی کر دیا، حج کو کینسل کر دیا اور اپنا پورا پیسہ اس بستی کے اوپر خرچ کیا، لوگوں کے کھانے کے اوپر خرچ کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے پاس وسعت ہے، ہم ایک مرتبہ حج کر کے آ چکے ہیں، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوسی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں کے اندر اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ہمیں چاہیے حج کو موقوف کریں اور اپنے پیسے کو ضرورت مندوں پر لگائیں۔ آج کل حج شوقیہ انسان حج کر رہا ہے، آج کل انسان حج کے لیے جاتا ہے، انسان دعائیں کرتا ہے، ویڈیو نکال رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ویڈیو نکال رہا ہے۔ حج شاپنگ کی جگہ نہیں ہے، حج پکنک کی جگہ نہیں ہے، حج اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں پکنک کے لیے جانا ہے، شوقیہ جانا ہے، گھومنے کے لیے جانا ہے، تو ہمیں حج کے لیے نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے اس پیسے کو غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر خرچہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ریاکاری کے لیے اگر ہم نے حج کیا، دکھلاوے کے لیے ہم نے حج کیا، لوگوں کی نظر میں ہم حاجی تو بن جائیں گے، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب نہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں کے ذمے حج فرض ہے، انہیں چاہیے پہلی فرصت میں حج کریں۔ جو حج کے فریضے کو انجام دے چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے، تم بار بار حج کر سکتے ہو، تمہیں چاہیے اپنے خاندان والوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ہمارے رشتہ دار کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار میں کوئی مخروض تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، تو پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اگر توفیق دی تو پھر آپ جتنا چاہے حج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب اور اپنا مقبول اور اپنا سب سے پیارا بندہ بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔